آج کا موضوع ہے فقراء اور مساکین سے محبت و حسن سلوک. فقراء سے اور مساکین سے محبت اور حسن سلوک، یہ آج کا موضوع ہے. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امت کو حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں، جوڑے رکھیں، ان کے ساتھ خود کو صابر رکھیں. صبر کا معنی ہوتا ہے روک لینا. کیا؟ خود کو ان لوگوں کے ساتھ روک لینا، یعنی ان کو وقت دینا، ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان پہ نگاہ التفات کرنا، توجہ کرنا. کون سے لوگ؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے بدلے میں اللہ سے کچھ نہیں چاہتے، اللہ سے سوائے ایک چیز کے. وہ کیا؟ یریدون وجہہ، وہ صرف دن رات کی عبادت، مجاہدے، ریاضت اور مشقت کے بعد اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ مولا قیامت والے دن ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دینا. اللہ کے دیدار کے سوا کچھ نہیں مانگتے، اللہ کے دیدار کے سوا کچھ نہیں مانگتے. وہ اپنی ساری عمر کی کمائی کے بدلے صرف مولا کا دیدار مانگتے، اللہ کا. نہ وہ دوزخ سے پناہ طلب کرتے ہیں، نہ وہ جنت کا سوال کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فقط ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیں. اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت داتا گنج بخش کے استادوں کے استادوں میں سے. آپ فرماتے تھے کہ مولا ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، پھر چاہے دوزخ میں کیوں نہ کھڑا رکھنا. ہائے ہائے، تیرا دیدار ملتا رہے، پھر چاہے دوزخ میں بھی ہو تو وہ جنت ہے، وہ. اور تیرا دیدار نہ ملے تو جنت میں بھی ہو تو وہ دوزخ ہے. حدیث میں اللہ پاک جب سب جنتیوں کو جنت میں بھیج چکے گا تو اللہ اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے پوچھے گا ہاں راضی ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار جنت بہت اعلیٰ جگہ ہے، لیکن ہم نے اپنی عمر، اپنی جوانی، اپنی زندگی ساری کی ساری تیری یاد، عبادت کے لیے، صرف اس جنت کے لیے تو نہیں کی تھی، جو ہم نے وقف کر دی اپنی زندگی، جوانی، سب کچھ، وہ اس جنت کے لیے. تو اللہ پاک ان سے پوچھے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے، حالانکہ وہ، لیکن یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں نا، محبت کے، کہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگے یا میرا عاشق مجھ سے کچھ مانگے، تو یہ محبت کی بولیاں ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا ہے. تو پروردگار پوچھے گا کس لیے پھر تم نے ساری عمر میری عبادت کی؟ وہ کہیں گے پروردگار فقط تیرے دیدار کے لیے. آئے آئے، فقط تیرے. تو اللہ پاک جس نے جو سودا مانگا ہوگا دے دے گا. جنت میں جنتیوں کو بھیج کر یہ ایک طبقہ ہوگا جو جنت میں جا کے بھی راضی نہیں ہوگا، جو اللہ کے عاشقوں کا گروہ ہے، اللہ کے دوستوں کا گروہ. تو اللہ فرمائے گا تمہیں صرف یہ طلب تھی؟ بالکل پاری تعالیٰ. تو اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں پھر میرے اور ان کے درمیان سے پردے ہٹا دو، ہائے ہائے ہائے، تاکہ میں انہیں دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتے رہیں. ہائے ہائے. اور وہ جو سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، تو پردے ہٹ جائیں گے اور اللہ پاک ہر ایک کا نام لے کے اسے خود سلام کرے گا. سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین ہے. تمہارے رب رحیم کی طرف سے تمہیں سلام پیش کیا جائے گا.
تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ اللہ ایک ایک کا نام لے کے فرمائے گا تم پر سلام ہو۔ یہ اپنا اپنا سودا ہے۔ تو اللہ کے دیدار کی طلب، اللہ کے، تو ہماری گفتگو چل رہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اپنا وقت انہیں دیا کریں۔ یہ جو اہل دنیا ہیں جو آ کے کہتے ہیں یہ صہیب رومی کو اٹھا دو، یہ بلال حبشی کو اٹھا دو یہاں سے، یہ عمار ابن یاسر کو اٹھا دو، یہ کمزور، یہ نادار، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ گھٹیا ہے ہمارے معیار سے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے لیے الگ نشستیں لگائی جائے، اور اگر ہم نے یہاں بیٹھنا ہے تو ان کو اٹھا دیا جائے، یہ اس لائق نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب یہ جو اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں یہ اس لائق نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے، ان کو اٹھا دیجئے، ان دنیا کے طالبوں کو، کلاب دنیا، دنیا کے کتوں کو اٹھا دیں، ان کی حاجت نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں نے پیغام بھیجے تھے نا کہ اپنے پاس سے معاذ اللہ خسیس لوگوں کو، گھٹیا لوگوں کو اٹھا دیں، پھر ہم آ کے آپ کا کلام سنیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں میرے حبیب، آپ کے وقت کی جس کو قدر ہے آپ اس کو اپنا وقت دیں، جو آپ پر اپنی جان چھڑکتا ہے آپ اس کو اپنا وقت دیں، جو آپ کے ایک جملے کے لیے ترستا ہے اور ساری رات انتظار کرتا ہے کہ صبح حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، کچھ میٹھا کلام سنوں گا، کوئی ہفتہ بھر انتظار کرتا ہے، تو میرے حبیب آپ اپنا وقت ان کو دیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ ان کے ساتھ اپنا وقت زیادہ گزارا کریں۔ یہ نہیں جو دنیا دار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے الگ وقت ہو، ہم ان کمزوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو اس آیت میں جہاں فقراء کی شان بیان ہے، کن کی بولیے؟ فقیر، جس نے دنیا اللہ کی خاطر چھوڑی ہے، یہ فقیر نہیں جو کماتا کچھ نہیں اور مانگتا سب سے ہے، کماتا کچھ نہیں اور مانگتا، یہ تو دنیا کا حریص ہے، دنیا کا لالچی ہے، اس کو فقیر نہیں کہا جائے گا۔ فقیر وہ جو اللہ کی خاطر دنیا کو ترک کر دے۔ اللہ کی خاطر کیسے؟ کہ اسے عبادت سے ہی فرصت نہیں تو کیا کمانے جائے، اسے قرآن پڑھنے سے فرصت نہیں وہ کہاں کمانے نکلے، اسے پڑھنے پڑھانے سے، دین کی تعلیم تربیت سے فرصت نہیں وہ کمانے کہاں نکلے۔ سمجھے بات یا نہیں؟ یہ ہے اللہ کا فقیر، جس نے اللہ کی خاطر دنیا کو ترک کیا اور کسی سے مانگتا بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنا مال ان کو پیش کیا کرو، ان فقراء کو، ان اللہ والوں کو پیش کیا کرو، لا يسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، ابھی صرف ہم قرآن پہ بات کر رہے ہیں، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، اگر تم باشعور ہو تو ان کی پیشانی سے پہچان جاؤ گے، ان کے چہرے دیکھ کے پہچان جاؤ گے، لیکن فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ وہ کسی سے لپٹ کے سوال، اور اگر جاہلوں نے دیکھے گا کیا؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جب جاہلوں نے دیکھے گا تو کہے گا یہ تو مالدار لوگ ہیں، یہ تو غنی لوگ ہیں، یہ تو مالدار ہیں۔ تو قرآن مجید نے آپ کو ایک معیار دیا کہ ان اللہ والوں پہ اپنی مال اور اپنی دولت کو خرچ کرو جو لوگ لپٹ لپٹ کے لوگوں سے سوال نہیں کرتے، ان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جاہل دیکھے گا تو سمجھے گا مالدار ہے، غنی ہے، لیکن باشعور دیکھے گا تو سمجھ جائے گا ان کے چہرے کو دیکھنے سے کہ اس شخص نے اللہ کی خاطر دنیا کو ترک کیا ہوا ہے، اللہ کی خاطر۔ لہذا یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے، اپنی گرفت کو ٹال دیتا ہے۔ آگے گفتگو آئے گی انشاءاللہ، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ان لوگوں پہ اللہ نے فرمایا اپنا مال خرچ کرو، اور احسان سمجھ کے خرچ نہ کرو بلکہ سعادت سمجھ کے خرچ کرو۔ کیا؟ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں سے اپنی نگاہیں نہ پھیرا کرو جنہوں نے اللہ کی خاطر دنیا کو ترک کر دیا۔ اللہ کی خاطر
रसूलुल्लाह के ज़माने में भी थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे ना। असहाबे सुफ़ा कौन थे? बोलिए ना। आज लोग सूफिया औलिया अल्लाह पे तानो तस्लीम करते हैं। असहाबे सुफ़ा कौन थे? उनमें अब्दुल्ला इब्न मसूद भी थे, जिनको आका अलैहिस्सलाम के बाद उनके शागिर्द आलम सहाबा कहते थे, सहाबा में सबसे बड़ा आलिम शुमार करते थे अब्दुल्ला इब्न मसूद। वो भी असहाबे सुफ़ा में थे। असहाबे सुफ़ा कौन थे? जिन्होंने दुनिया तर्क कर दी अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। एक चबूतरा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर, वहां वो बैठे रहते, इंतजार करते हुजूर बाहर तशरीफ लाते, आपका कलाम नोट करते, लिख लेते, कुरान को लिखते, हदीस को लिखते, आपकी तालीम को याद करते। जो बाद में लोग आते उन्हें तालीम देते, उन्हें समझाते, उन्हें तरबियत देते। बाकी वक्त अल्लाह की इबादत में, जिक्र में, तिलावत में, मुजाहिदे में गुजारते। अगर हुजूर को कोई काम होता तो बाहर ये नहीं कि निकले तो कोई भी नहीं, बाहर बड़ी तादाद में सहाबे सुफ़ा होते। और फिर उनमें से कुछ ऐसे थे जो रात को जागते थे, दिन को आराम करते, ताकि आका अलैहिस्सलाम को अगर रात को कोई हाजत है तो हम सारे ना सोए हों। हम सारे, उनमें से बहुत सारे रात को जागते, एक तादाद थी, और दिन को सोते, और कुछ थे जो रात को सोते और दिन को जागते। ये सहाबे सुफ़ा थे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर दुनिया को बोलिए तर्क कर दिया। ये आयत उनकी शान में उतर रही है कि मेरे हबीब ये आपके आशिक हैं, माल मता दौलत कारोबार सब कुछ छोड़ के आपकी दहलीज पे आए बैठे हैं, सब कुछ छोड़ के। अब कोई मालदार आए, दौलतमंद आए और वो ये कहे इन्हें उठा दो, माज़अल्लाह ये घटिया है, ये गरीब है, इन्हें उठा दो तब हम बैठेंगे। नहीं मेरे रसूल, जो ऐसा मुतालबा करे उसे कहो जाओ, चले जाओ, तुम्हारी हाजत नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल को तुम्हारी जरूरत नहीं। वस्बिर नफ्सक, मेरे हबीब अपने आप को उन लोगों के साथ आप जोड़ के रखें जिन्होंने सब कुछ आपकी खातिर छोड़ दिया और दिन रात अल्लाह को याद करते हैं, और अल्लाह को याद करने के एवज में कुछ और तलब नहीं करते, एक ही चीज मांगते, मौला हमें अपना दीदार अता फरमा दे। तो मेरे हबीब आप अपनी आंखें उनसे ना फेरिएगा, ये तो मर जाएंगे बेचारे, क्या जो सब कुछ छोड़ के आया है आपकी दहलीज पर, अगर आप उन्हें तवज्जो नहीं देंगे और उनसे ज्यादा किसी और को तवज्जो देंगे, ये तो इस गम से मर जाएंगे। वला तअदुइनाका अन्हुम, हबीब उनसे अपनी आंख ना फेरिएगा, इन्हें आपकी निगाह की कदर नहीं। जो दुनियादार है, मालदार है, ये आपकी निगाह की कदर जानते हैं। मेरे हबीब अपनी निगाह इन पर रखें, आपकी एक निगाह इनका बातिन पाक कर देगी, इनका दिल पाक कर देगी, क्योंकि ये तलब से बैठे, क्या तलब और शौक से बैठे। तो हाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बराह रास्त फुकरा की शान को बयान किया। किन की शान को बोलिए? फुकरा, जो अल्लाह की खातिर तर्क दुनिया कर दे। और फिर ये सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं है, इसके अलावा भी जो दुनियावी तौर पे कमजोर हो, नादार हो, मोहताज हो, मिस्कीन हो। मिस्कीन कहते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो, हाजतमंद हो, जिसके पास इतना भी सरमाया ना हो कि जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरी कर सके, वो मिस्कीन। तो उनकी शान के मुतालिक आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस को अबू दरदा रिवायत करते हैं, कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम से मैंने सुना, हुजूर ने फरमाया इब्गून दुआफा। तो जो है दोस्तों, अच्छा मुझे तवक्को थी कि आज आप ज्यादा बड़ी तादाद में आएंगे, छुट्टी है आपको, लेकिन रूटीन से आ रहे हैं। नहीं, ये शौक अपने अंदर पैदा करें, इसको कोई तकरीर ना समझा करें जुमे की, ये तो आपकी तरबियत का सामान है। कोशिश किया करें वक्त से पहले, मेरे से पहले आके बैठा करें यहाँ पे, ये अदब है। ये बोलिए मेरा अदब नहीं, इल्म का अदब, इल्म का अदब है। तो सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इब्गून दुआफा, हुजूर ने फरमाया मुझे तलाश करना है। क्या फरमाया? बोलिए ना सारे। हुजूर ने फरमाया अगर मुझे तलाश करना है तो मुझे कमजोरों में तलाश करो। हाय हाय हाय,
फुकरा में, मसाकीन में, कमजोरों में मुझे तलाश करो। वाह वाह वाह। फ़इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम। हुआ यूं कि हजरत साद बिन अबी वक्कास, ये कबीले के सरदार थे, इनकी गरीब सहाबी से लड़ाई हो गई तो इन्होंने बुरा भला कह दिया। वो रोते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गए कि या रसूलुल्लाह, सरदार है, मैं क्या कह सकता हूं। इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साद याद रखो, मुझे अगर तलाश करना है तो कमजोरों में तलाश करना। मैं कमजोरों के साथ हूं, मैं मजलूमों के साथ हूं, मैं फुकरा के साथ हूं, मैं फकीरों मिस्कीनों के साथ हूं। मुझे तलाश करना है तो कमजोरों में तलाश करो। फ़इन्नमा तुनसरून व तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम। फरमाया याद रखना, ये तुम्हारी जितनी भी मदद की जाती है और तुम्हें जितना भी रिस्क दिया जाता है, ये तुम्हारे कमजोरों के वसीले से तुम्हें दिया जाता। जिन्हें तुम घटिया समझते हो, अपने से घटिया कमतर समझते हो, इन्हीं के वसीले से अल्लाह तुम्हारी मदद करता है, इन्हीं के वसीले से अल्लाह तुमसे अजाब उठा लेता है, और इन्हीं के वसीले से अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता। जिनको तुम घटिया समझते हो, कमतर समझते हो, दौलत में, माल में, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? बोलिए ना। तो फरमाया इनके सदके अल्लाह तुम्हें अता फरमाता, इनके सदके अल्लाह तुम्हें। तो फरमाया मुझे कमजोरों में तलाश करो। समझ गए बात या नहीं? और आका अलैहिस्सलाम खुद दुआ फरमाते थे। ये आपकी दुआ है। ये दोनों दुआएं जो आगे मैं सिखाने लगा हूं, ये जो मेरी किताब है बाक़ातुल अज़हार, इसमें मौजूद है। ये बाहर आपको स्टॉल पे मिल जाएगी। ये दोनों दुआएं मैंने इसमें जमा की। बड़ी खूबसूरत दुआ है नबी अलैहिस्सलाम की। पहली, आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीना, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन की तरह की जिंदगी अता फरमा। हाय हाय, ये दुआ फरमा। यहां जो फक्र है वो मजबूरी वाला फक्र, रसूलुल्लाह का फक्र हो, या मौला अली का फक्र हो, या सैयदा ज़हरा का फक्र हो, हसनैन करीमैन का फक्र हो, ये फक्र, ये गुर्बत इख्तियारी थी, उनका अपना चुनाव था। ये इस्तिरारी और मजबूरी वाला फक्र बोलिए नहीं था। इसको एक मिसाल से समझे। हजरत मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम आपके बारे में एक ताबई रिवायत करता है। कहता है मैं एक उमवी हुक्मरान के पास गया इफ्तारी पे, तो उसने दस्तरखान लगाया, उस पर 100 तरह के खाने लगाए, और खानों के अंदर भी ऐसी ऐसी किस्म जिसके बारे में हमने सुना नहीं था। तो मेरी किताब आ रही नहीं, उसमें मैंने ये सारा वाक़या दिया हुआ, निबरासुल हुदा के नाम से मेरी किताब आ रही। तो वो कहता है कि मैंने जब इतने खाने देखे तो मैं रो पड़ा। उसने पूछा क्यों रोते हो? कहा मुझे अली बिन अबी तालिब याद आ गए, वो तुमसे भी बड़े हुक्मरान थे, तुमसे भी। लेकिन मैं एक दफा उनके पास इफ्तारी के वक्त मौजूद था, तो उन्होंने अपना एक थैला रखा हुआ था, उसकी मोहर तोड़ी, उसको सील बंद कर देते थे, मोहर लगा देते थे, उसकी मोहर तोड़ी और उसमें से चंद सत्तू निकाले और पानी मेरे आगे रख दिया इफ्तारी के लिए। खुद भी उससे इफ्तारी की, सत्तू और पानी से, और मुझे भी इफ्तारी कराई। तो कहते मैं हंस पड़ा। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, आप इस पे मोहर लगा देते हैं इस डर से कि कोई सत्तू ना चुरा ले? तो आप हंस पड़े। फरमाया नहीं, इस डर से मोहर लगा देता हूं ताकि इसमें कोई सत्तू शामिल ना कर दे। हाय हाय हाय। और इस डर से इसको मोहर लगा देता हूं ताकि हसन और हुसैन इसमें देसी घी ना मिला दें, घी ना मिला दें। तो मैं इसको सील बंद रखता हूं इसलिए। तो उन्होंने कहा कि आप सील बंद क्यों रखते हैं? आप जरूरत का यहां से बाजार से खरीद लिया करें। फरमाया नहीं, मैं जब से इराक आया हूं मैंने यहां की एक गंदम का दाना भी नहीं चखा। मुझे खबर नहीं कि यहां का रिस्क मेरे लिए हलाल होगा या हराम होगा, मशकूक रिस्क है। एक दाना नहीं चखा मैंने इराक का। मदीना में जो मेरी जाती आमदन है वहां से ये सत्तू आते हैं, ये खजूरें आती हैं मेरे लिए, काफले ले आते हैं, तो मैं उससे जरूरत का निकालता हूं, फिर उसको सील बंद कर देता हूं ताकि उसमें कोई और शामिल ना कर दे। अच्छा ये फक्र है, ये क्या है? उसने पूछा मौला आप आजकल सखावत कितनी करते हैं?
ستو اور پانی سے 3 بر اعظموں کا حکمران افطاری کر رہا ہے، نہ وہاں سموسے، نہ پکوڑے، نہ فروٹ چاٹ، نہ دہی بلے، نہ فلاں، نہ الا، نہ بلا۔ جو ہمارے دسترخوان پہ نہ ہو تو ہم رو پڑتے ہیں کہ شاید ہم غربت سے مر گئے۔ مولا کائنات کی بات سنا رہا، اس نے کہا کہ آج کل آپ سخاوت کتنی کرتے ہیں؟ کیا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا جو اپنی ذاتی آمدن سے سخاوت کرتا ہوں وہ روزانہ 4 لاکھ درہم ہے۔ یہ کروڑوں روپے رقم بنتی، کروڑوں روپے رقم۔ ذاتی آمدن سے روزانہ کروڑوں روپے سخاوت کرتا ہوں، بیت المال سے الگ، وہ الگ حصہ ہے مسلمانوں کا، جو میری ذاتی آمدن ہے اس سے کروڑوں روپے، 4 لاکھ درہم، سونے چاندی کے سکے، کروڑوں روپے رقم بنتی۔ فرمایا میں روزانہ اپنی آمدن سے روزانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ یہ ہے فقر، رسول اللہ کا ہو یا اہل بیت کا، وہ یہ فقر ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ؟ وہ کوئی مجبوری والا فقر نہیں، وہ اختیاری فقر تھا۔ وہ کیا تھا؟ تاکہ غریب سے غریب آدمی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو حضور کی سنت پہ عمل ہی نہیں کر سکتا، وہ تو امیروں کے لیے ہے، بلکہ غریب سے غریب انسان بھی شاید یہ زندگی کا انداز نہ رکھتا ہو جو رسول اللہ نے اپنا کے دکھایا۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آل محمد پہ ایک مہینہ گزر جاتا کہ ان کے گھروں میں چولہا نہ جلتا۔ آج ہم میں سے کون ایسا لائف سٹینڈرڈ رکھتا ہے؟ دیکھیے نا، خود دیکھیے۔ تو ان سے پوچھا گیا ایک مہینہ زندہ کیسے رہتے تھے؟ کہا 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ کھجور اور، آپ 20 کھجوریں کھا لیں آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ کھا کے دیکھ لیں، چیک کر لیں، جب تک آپ روٹی نہیں کھا لیتے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ اختیاری فقر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو رسول اللہ دعا فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکین کی طرح کی زندگی عطا فرما، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور مجھے مسکینی کی حالت میں ہی موت عطا فرمانا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور قیامت والے دن بھی مجھے مسکینوں کے گروہ کے ساتھ اٹھانا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو فقراء اور مساکین ہوں گے میری امت کے، یہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گے، میرے ساتھ۔ اور جو میری امت کے امیر طبقہ ہے، دولت مند، مالدار، وہ 500 سال بعد جنت میں داخل ہوگا۔ اندازہ فرمائیے آپ، جن کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اگر وہ اپنی غربت پہ صابر ہو جائیں اور لوگوں سے بھیک نہ مانگے اور ہاتھ نہ پھیلائیں اور اللہ پر راضی ہو جائیں تو ان کا مقام یہ ہے، ان کا درجہ یہ ہے۔ لیکن اگر وہ بھیک مانگنے پر اتر آئیں اور حالات بہتر ہونے کے باوجود بھی بھیک مانگنا نہ چھوڑیں تو وہ شرار الخلق ہے، بدترین مخلوق ہے اللہ کی۔ جو مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ بدترین آدمی ہے، استطاعت ہونے کے باوجود۔ اور استطاعت یہ ہے، ہاں، مانگنے کا حق کب ہے کہ جب انسان یہ دیکھے کہ فقر نے میری کمر توڑ دی اور کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے اور انسان کو اپنی ہلاکت نظر آئے، تو ایسی صورت میں وہ سوال کر سکتا ہے۔ یہ ایک شرعی ضرورت ہے، اس کے علاوہ مخلوق سے مانگنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اور آج تو پیشاوری کی انتہا ہو گئی۔ ابھی میں آ رہا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، تو میں دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ آج کل تو سلام کا جواب دینا بھی 500 روپے کا ہے۔ ہمیں جو بھی سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم سرکار ہے، تو میں جس کا بھی سلام کا جواب دوں وہ 500 روپے کا سلام کا جواب ہے۔ اچھے بھلے آدمی جن کو حیا نہیں کہ ہمیں کما کے خرچ کرنا چاہیے مخلوق خدا پر، اللہ والوں کی خدمت کرنی چاہیے، اولیاء کی خدمت کرنی چاہیے، علماء کی خدمت کرنی چاہیے، نہ کہ یہ حال یہ جو سلام کرے وہ 500 روپے کا سلام ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ جس کا سلام دے دو 500 روپے پکا دینا ہوتا ہے۔ افسوس، تو یہ مسکین نہیں ہے، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، پیشہ ور لوگ۔ مسکین قرآن نے علامت بیان کی جس نے اللہ کی خاطر دنیا ترک کر دی
اور اس کی غیرت کا عالم یہ کہ وہ لپٹ لپٹ کے سوال کرتا نہیں ہے. اگر تم باشعور ہو تو چہرے سے پہچان جاؤ گے، اور اگر جاہل ہو تو کہو گے یہ تو مالدار ہے، یہ تو اچھا بھلا آدمی ہے. یہ قرآن پاک نے تعریف بیان کی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے رسول اللہ بڑی تاخیر سے تشریف لائے، لیٹ آئے. کیا بولیے نا پیچھے والے، اتنا تاخیر سے آئے کہ حضور نے جیسے ہی جلدی سے فجر کی نماز پڑھائی وقت ختم ہو گیا، بالکل آخری وقت میں، آخری 7-8 منٹس میں تشریف لائے اور فجر پڑھائی. سلام پھیرتے آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں سوال ہوگا کہ آج میں تاخیر سے کیوں آیا ہوں. تو فرمایا کہ میں جان بوجھ کے تاخیر سے نہیں آیا، میں رات کو سویا، اتانی ربی باحسن صورہ، تو میرا رب میرے پاس آ گیا. کبھی معراج پہ بلا لیتا ہے، کبھی خود آ جاتا ہے. اور فرمایا باحسن صورہ، اور میرے رب کی جو صورت تھی وہ کیا ہی حسین تھی، اس سے زیادہ حضور نے بیان نہیں فرمایا. باحسن صورہ، کیا ہی حسین صورت تھی. یا رسول اللہ پھر کیا گفتگو ہوئی، وہ بڑی لمبی حدیث ہے، میں کبھی سناؤں گا آپ کو پوری. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا. اونچا بولیے نا، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے رسول کو، اور رسول اللہ کے ذریعے ساری امت کو حکم ہے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کریں. کیا یہ میری کتاب میں موجود ہے، یہ ضرور لیں اور اس کو یاد کر لیں. دعا یہ ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کی توفیق مانگتا، نیک اعمال کی، وترک المنکرات، اور برائیوں کو ترک کرنے پر قوت مانگتا ہوں، گناہوں کو چھوڑنے پر تجھ سے قوت مانگتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں. میں تجھ سے مسکینوں کی، اندازہ فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ دعا فرمائیں وحب المساکین. حالانکہ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی مخلوق میں ہے جو مسکینوں سے پیار کرتا ہو. حضور تو رحمت للعالمین ہے، پہلے ہی مسکینوں سے، غریبوں سے، فقیروں سے، ان کے ماں باپ سے بڑھ کر حضور پیار کرتے ہیں. لیکن مزید حکم دیا جا رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو حکم دیا جا رہا ہے وحب المساکین، اے اللہ میں تجھ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، مسکینوں کی. اور آگے وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اور یا اللہ جب تو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے لگے، جب تو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے لگے تو مولا فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر مجھے اپنی طرف بلا لینا، فتنے میں پڑے بغیر مجھے اپنی طرف بلا لینا. اس سے پہلے مجھے ایمان والی موت دے دینا، اس سے پہلے مجھے. یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست اپنے حبیب کو سکھائی اور حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد اس کو مانگا کر، اس کو بولیے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج جلدی تو نہیں نا کسی کو؟ ٹھیک. حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے دوستو، فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا حال پرا گندا ہے، اجڑا ہوا نظر آتا ہے تمہیں، کپڑے میلے کچیلے، بال بکھرے ہوئے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا حال تمہیں پراگندہ، اجڑا ہوا نظر آتا ہے. مدفوع بالابواب، توجہ کریں میری طرف، توجہ کریں. فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا حال اجڑا ہوا نظر آئے گا. مدفوع بالابواب، اور اگر وہ کسی دروازے پر کھڑے ہو جائیں تو لوگ دھکا مار دیتے ہیں. کسی کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں تو لوگ انہیں گٹیا سمجھ کے، غریب سمجھ کے دھکا مار دیتے ہیں، اپنے دروازے تک پر کھڑا نہیں ہونے دیتے. لیکن فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنی شان والے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ بھی ویسے ہی کرتا ہے جیسے وہ قسم کھاتے ہیں.
یعنی آقا علیہ السلام حکم دے رہے ہیں غربا کو گھٹیا نہ سمجھو، فقراء کو گھٹیا نہ سمجھو، مساکین کو گھٹیا نہ سمجھو۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ کبھی جنت میں، بولیے نا۔ اس پر عبداللہ ابن مسعود بول پڑے، کہا یا رسول اللہ، انسان کا دل کرتا ہے لباس اچھا پہنے، جوتا اچھا پہنے، کیا یہ تکبر ہے؟ بولیے، یہ انسان کا دل چاہتا ہے لباس اچھا پہنے، جوتا اچھا پہنے، سواری اچھی رکھے، گھر خوبصورت بنائے، کیا یہ تکبر؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جمال۔ یہ کیا ہے؟ بولیے۔ فرمایا یہ تو جمال ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، اور اللہ خود بھی جمیل ہے، جمال والا ہے، اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو، اس سے منع نہیں کیا گیا کہ تم اچھا لباس نہ پہنو، تم اچھا جوتا نہ پہنو، اچھی سواری نہ رکھو، اچھا گھر نہ بناؤ، اس سے تمہیں منع، یہ تکبر نہیں ہے۔ فرمایا یہ تکبر، بولیے نا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ کیا عرض کی گئی؟ بولیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عرض کی گئی حضور پھر تکبر کیا ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں تکبر ہیں۔ کتنی؟ فرمایا بطر الحق، جب تیرے سامنے کوئی حق پیش کیا جائے اور تو اسے ٹھکرا دے اپنے کسی لالچ یا مفاد کی وجہ سے، کسی کو مسلک کا مفاد، کسی کو فرقے کا مفاد، کسی کو مذہب کا مفاد، کسی کو دکان کاروبار کا مفاد، کسی کو رشتوں کا مفاد، فرمایا اپنے مفاد کی وجہ سے حق کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے، یہ۔ اور دوسرا فرمایا تکبر یہ غمط الناس، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اچھا لباس پہننا تکبر نہیں، پہن کر جنہوں نے نہیں پہنا انہیں گھٹیا سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اچھا جوتا پہننا تکبر، پہن کے جس کے پاؤں میں اچھا جوتا نہیں اسے گھٹیا سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اچھی سواری تکبر نہیں ہے، اس پر بیٹھ کر جو پیدل چل رہے ہیں، جو سائیکل پہ جا رہے ہیں انہیں گھٹیا سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اچھا گھر بنانا تکبر نہیں، لیکن بنا کے جن کے گھر خستہ ہیں، پرانے ہیں یا پرانی طرز کے، انہیں گھٹیا سمجھنا یہ بولیے۔ اور فرمایا جس میں تکبر ہوگا چاہے رائی کے دانے جتنا ہی کیوں نہ ہو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اندازہ فرمائیے آپ۔ تو آقا نے فرمایا یہ وہ فقراء ہیں جنہیں تم دھکے دیتے ہو، اگر یہ اللہ کی قسم کھا لیں کسی بات پہ تو اللہ تقدیر کے قلم موڑ دیتا ہے، تقدیریں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ان درویشوں، فقیروں، اولیاء کی وجہ سے اللہ اپنی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے جو سنا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو کبھی کوئی کمزور روایت نہیں سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے دوستو، حضور نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ حضور نے فرمایا جو کسی بیوہ کی خاطر مشقت اٹھائے، کوشش کرے اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، چاہے خود، چاہے دو چار دوست ملا کے، رشتہ دار ملا کے اس کی مدد کرتا رہے، کسی بیوہ کی، کسی یا کسی مسکین کی مدد کرتا رہے، چاہے وہ دین کی وجہ سے مسکین ہے، کوئی عالم ہے، ولی ہے، درویش ہے، یا کوئی دنیا کی وجہ سے مسکین ہے، کوئی بھی اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا جو کسی بیوہ یا کسی مسکین کی مدد کے لیے کوشش کرتا رہے، خود بھی کرے، دوسروں کو بھی ترغیب دے، شوق دلائے، تو آقا نے فرمایا یہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ کی راہ میں بولیے۔ اور پھر فرمایا کالقائم الذی لا یفطر، اور اس راتوں کو قیام کرنے والے کی طرح ہے جو پوری پوری رات قیام تو کرتا ہے پر تھکتا نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے، ایک طرف میدان میں جانا، موت کو للکارنا، ایک طرف پوری رات عبادت کے لیے کھڑا ہونا اور عمر بھر کھڑا ہونا، پوری رات عبادت کی۔ اور تیسرا فرمایا وَقَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، اور یہ اس روزے دار کی طرح ہے جو کبھی روزہ افطار ہی نہیں کرتا۔
पूरा साल रोजे से रहता है, पूरा साल। ये तीनों अजर उसको मिल जाते हैं जो किसी बेवा के लिए कोशिश करे, बोलिए किसी बेवा के लिए कोशिश करे या किसी मिस्कीन के लिए कोशिश करे, ये दोनों अजर उसके लिए, दोनों अजर बोलिए। और मैं अक्सर अल्लाह की बारगाह में ये शिकवा करता हूं कि परवरदिगार, जो तूने इन पर जाहिल मुसल्लत किए हुए हैं, ये इसके हकदार हैं, ये इसके हकदार हैं। लालची उलमा, लालची नातखा, लालची डॉक्टर तबीब जो आपके ऊपर मुसल्लत हुए। 50 साल पहले तक ये डॉक्टरों वाला अजाब नहीं था हमारे ऊपर, लेकिन लोग क्या करते थे, वो इमाम मस्जिद हकीम होता था, उसको बातें भी सुना जाते थे, दवाई भी मुफ्त ले जाते थे, आराम भी आ जाता था, परवाह नहीं करते थे कि कोई उसकी भी खिदमत करनी या नहीं करनी। और इमाम मस्जिद को कमी भी समझते थे, दवाई भी उससे लेते थे, हकीम भी वही होता था ना। अल्लाह ने अजाब मुसल्लत किया डॉक्टर्स तबका आपके ऊपर। आपका बेटा भाई मर भी रहा हो, वो कहते इतने लाख रुपए पहले जमा कराएं, फिर हम ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे। ये 50 साल पहले तो ये निजाम नहीं था, दुनिया जिंदा थी। तो ये अल्लाह के कुछ अजाब हैं, कभी इन पे गौर करें हम। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हुजूर ने फरमाया इसका अजर अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह। किसकी तरह बोलिए? ये जो हालात मैंने सुनाए, इससे कई उलमा तो फिर बाकायदा वो फिक्सिंग शुरू कर देते हैं ना, और कुछ है फिर अपनी दुनिया का नुकसान करते हैं, कर्जे तले दबे रहते हैं, लेकिन वो अपने उसूल तोड़ते नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारा शुमार उनमें रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आइए मैं हदीस मुकम्मल करता हूं। तो जो है दोस्तों, आखिरी हदीस है, फिर हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया, उस अर्श के साए के नीचे अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को जगह अता फरमाएगा। कितने किस्म के बोलिए? 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे जगह पाएंगे। कितने बोलिए? 7 किस्म के लोग। पहला फरमाया, वो हुक्मरान जो अदलो इंसाफ करता है, जो अदलो इंसाफ करता है, वो हुक्मरान पहला जो अदलो इंसाफ करता है। दूसरा फरमाया, वो जवान जिसने जवानी अल्लाह की मोहब्बत और इबादत में गुजारी। यहां जो बच्चे इत्तिकाफ पे बैठे, मैं इनसे मिलने आया था 3-4 दिन पहले, इनके साथ कुछ वक्त गुजारा, तो मैंने कहा कि ये आपके लिए बहुत बड़ी मुबारकबादी है कि जवानी में अल्लाह ने आपके अंदर ये शौक पैदा कर दिया, इबादत वाला, अल्लाह की तरफ रुजू वाला, मस्जिद वाला, ये शौक पैदा कर दिया। तो फरमाया जिस जवान की जवानी अल्लाह की मोहब्बत और इबादत में गुजरी, अल्लाह उसे अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा। तीसरा फरमाया, वो शख्स जिसने किसी से दोस्ती की तो उस दोस्ती की बुनियाद कारोबार, माल, पैसा, सियासी ताल्लुकात नहीं, बल्कि उस दोस्ती की बुनियाद अल्लाह है। कौन है? और आपको मुबारकबाद हो, हमारी और आपकी दोस्ती की बुनियाद क्या है? अल्लाह है। क्या है बोलिए? ना मैं को कारोबारी आदमी हूं कि आपने मुझसे दोस्ती की है, ना आपको मैं यूं समझता हूं कि आप मेरे पास आए तो मैं आपसे गुर सीखूं कारोबार के। तो हमारी दोस्ती की बुनियाद क्या है बोलिए? अल्लाह। मिलते भी अल्लाह के लिए, जुदा भी अल्लाह के लिए होते हैं। चौथा रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहे, जिसका दिल बोलिए कि जब तक मस्जिद में है हजार गुनाहों से बचा हुआ है। अगला रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और अल्लाह के खौफ और मोहब्बत की वजह से उसके आंसू निकल आए और उसके रुखसारों पर बह पड़े, आंसू बह जाए रुखसारों पर, अपने गुनाह याद करे, अल्लाह की अता याद करे, उसकी नेमतें याद करे और अपनी नाफरमानियां याद करके रो पड़े जो तन्हाई में, अल्लाह उसको भी अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएगा। और छठा, वो शख्स रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसको किसी औरत ने ज़िना की दावत दी। अब ये एक मुश्किल मरहला होता है कि मर्द तो दस्तक अक्सर देता है बुराई की, लेकिन जब औरत दस्तक दे तो बचना मुश्किल होता है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसको किसी औरत ने ज़िना की तरफ दावत दी
اور استطاعت اور طاقت کے باوجود بھی اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں وہ شخص جس نے کسی کی یوں خدمت کی کہ دائیں ہاتھ سے دیا کیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، بیوی بچوں تک کو پتہ نہ چلا، بیوی بچوں تک کو، جس نے کسی کی عزت رکھتے ہوئے یوں خدمت کی کہ دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، جب بھی کسی کی انفرادی خدمت کریں، ایک فرد کی خدمت یا ایک خاندان کی خدمت کریں، انفرادی شخصی کسی کی خدمت انڈیویجولی کریں، تو خفیہ دینا افضل ہے، خفیہ دینا۔ اور اگر کوئی اجتماعی کام ہو رہا ہے، مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا ہے، یتیم خانہ بن رہا ہے، کوئی بھی اجتماعی کام، کو ہاسپٹل بن رہا ہے، اجتماعی کام ہو تو وہاں اعلانیہ دینا افضل ہے، وہاں اعلانیہ دینا افضل ہے۔ اور جب کسی کی انفرادی، ایک بندے کی، ایک گھرانے کی خدمت ہو تو خفیہ دینا افضل۔ آج کا میں نے یہ خطاب کیوں رکھا، مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ یہاں ایک قریب فیکٹری ہے، وہاں یہ صورتحال پیش آئی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینی تھی، تو انہوں نے لکھ کے لگایا کہ اگر آپ کو زکوٰۃ چاہیے تو آپ درخواست دیں ہمارے پاس۔ تو میرا ان کے لیے محبت بھرا پیغام ہے، شاید انہوں نے کسی سے تربیت حاصل نہ کی ہو اس سلسلے میں، تو یہ بات سمجھ لیجئے، جو بھی غریب طبقہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے 40-50 ہزار روپے بھی، وہ سب فقراء ہیں، شرعی طور پہ وہ سارے فقراء ہیں۔ جو مشکل سے جن کی گزر بسر ہوتی ہے، شریعت کی نظر میں وہ شرعی طور پہ فقراء ہیں، وہ فقیر ہیں۔ لہٰذا جس کے پاس بھی کوئی فیکٹری کا انتظام ہو، ایسا معاملہ ہو، تو اس کو نچلے طبقے کو بطور عیدی سب کو ہی دے دینی چاہیے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیں، کبھی بھی زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی کو یہ نہیں کہتے یہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرانہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ یہ کہنا تو مسلمان کی توہین ہے، آپ ایک مسلمان کی توہین کر رہے ہیں۔ اس کو جب بھی دینا ہے کہنا یہ تحفہ ہے، یہ کیا ہے، آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جب بھی کسی کو زکوٰۃ دینی، فطرانہ دینا ہے، صدقہ دینا ہے، تو کیا کہتے ہیں، یہ تحفہ آپ رکھ لیں، یہ بچوں کی عیدی رکھ لیں، بچوں کی مٹھائی رکھ لیں، بچوں کے کپڑوں کے لیے رکھ لیں، یہ کہہ کے دیں، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی عزت پامال نہ ہو۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ ہاں، اس میں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، فطرانہ، صدقے ان کو نہیں دے سکتے جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کے اصول ہیں، جو آپ کی جڑیں ہیں۔ کون؟ یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان سے آپ پیدا ہوئے، ان کو نہیں دے سکتے۔ اور زکوٰۃ، فطرانہ، باقی صدقات ان کو نہیں دیتے۔ واجب صدقات کی بات کرو، نفلی صدقات کی بات نہیں ہے، واجب صدقات یہ ان کو نہیں دے سکتے جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ جن سے بولیے، باپ، ماں، نانا نانی، دادا دادی۔ اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، کیا؟ انہیں بھی نہیں دے سکتے، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، انہیں دے سکتے۔ باقی سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ محتاج ہے، سگی بہن کو دے سکتے ہیں، سگے بھتیجے کو، سگے بانجے کو دے سکتے ہیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو سب سے زیادہ حق ان کا ہے، نہ کسی مسجد کا ہے، نہ کسی مدرسے کا ہے، نہ کسی مولوی کا حق ہے۔ زکوٰۃ، فطرانہ سب سے زیادہ ان کا حق ہے۔ اگر آپ کے بھائی، بہن، بھتیجے، بانجے فقراء ہیں تو ان کا حق ہے، وہ مسکین ہے تو ان کا حق ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ بولیے۔ اور تیسری شرط یہ کہ رسول اللہ کے خاندان کو صدقہ پیش نہیں کرتے، رسول اللہ کی آل اولاد کو صدقہ پیش، بس امت نے یہی ایک مسئلہ پکڑے رکھا، باقی سارے مسئلے ختم ہو گئے۔ تو پھر رسول اللہ کی آل اولاد کا حق کیا ہے؟ آپ کے مال میں ان کا حق ہے، ان کو تحفہ پیش کریں، ان کو ہدیہ پیش کریں، ان کو نذرانہ پیش کریں، ان کو خمس پیش کریں۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں نے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، غریبوں کے لیے مفت علاج، صدقات سے، زکوٰۃ سے۔ میں جتنے بھی ہاسپٹلز میں گیا ہوں، میں نے انہیں یہ سوال ضرور اٹھایا کہ جس نبی نے آپ کو انسانیت سکھائی ہے، اس نبی کی اولاد کے لیے آپ نے کون سا کوٹا رکھا ہوا ہے؟
बड़े बड़े तालीमी इदारों में गया हूं, वहां ये सवाल किया, लेकिन कान पे जू नहीं रही थी, दिल मुर्दा। मुल्ला इज़म ने इतना रसूलुल्लाह के खानदान की नफरत दिलों में पैदा कर दी, जो नाम ले कहते शिया हो गया। हुजूर की आल औलाद की हक की बात करो कहते शिया हो गए। इस हद तक नफरत मुनाफिकत दिलों में पैदा कर दी मौलवी तबके ने। इस घर का जिक्र करो, शान बयान करो, अजमत बयान करो, इस घर का हक बताओ कि रसूलुल्लाह की आल औलाद का हक है, कहते शिया हो गए। तो इसी से आप पहचान लें कि ये मुनाफिकीन है, ये मुनाफिकीन है कि ये सारी इंसानियत का हक बताते हैं। जिस घर से ईमान मिला, कलमा मिला, इस्लाम मिला, दुनिया भर की इज्जतें मिली, उस घर के बारे में ना खुद तालीम देते हैं ना किसी को देने देते। लिहाजा उनका भी हक याद रखें, चाहे स्कूल हो, तालीमी इदारे हों। मेरा ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा, ये आपका काम। अल्लाह ताला आज की गुफ्तगू कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।